سفاہت کی وجہ سے کسی پر اگر حجر لگا ہے تو پھر اس کو خرید و فروخت کی اجازت نہیں ہے، چاہے کتنے ہی نفع کے ساتھ ہو، ولی کی اجازت ہی کیوں نہ ہو، ولی عوض بھی متعین کرے تب بھی اس کا خریدنا اور بیچنا صحیح نہیں ہے۔ اسے غلام آزاد کرنے کی، اسی طریقے سے ہدیہ دینے کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ ہدیہ قبول کرنا تو البتہ صحیح ہے، دوسرے کا ہدیہ قبول کر سکتا ہے، دے نہیں سکتا۔ وہ اپنے حق میں ولی کی اجازت کے بغیر نکاح قبول نہیں کر سکتا۔ ولی کی اجازت سے نکاح تو صحیح ہے، نیز کسی دوسرے کا نکاح بطور وکالت قبول کرنا اس کے لیے صحیح ہے۔ ایجاب نکاح کسی بھی صورت میں صحیح نہیں ہے، نہ اصالتاً نہ وکالتاً، خواہ ولی کی اجازت سے ہی کیوں نہ ہو۔ فلو اشترى او اقترض وقبض وتلف الماخوذ في يده او اتلفه فلا ضمان في الحال ولا بعد فك الحجر سواء علم حاله من عامله او جهل ويصح باذن الولي نكاحه لا التصرف المالي في الاصح، لا التصرف المالي في الاصح۔ کہتے ہیں کہ اگر یہ صفی کسی محجور علیہ سے، اگر یہ صفی کسی محجور علیہ سے کچھ چیز خرید لے یا قرض لے یا اس کی اجازت سے اس پر قبضہ کر لے، خواہ سامنے والے کو اس کو محجور علیہ ہونا معلوم ہو یا نہ ہو، پھر اس کے پاس وہ چیز تلف ہو جائے یا یہ خود برباد کر دے، تو اس صفی پر نہ بھی زمان آئے گا اور نہ حجر ختم کرنے کے بعد زمان آئے گا، لیکن وہ گنہگار ہوگا کیونکہ مکلف ہے، کیونکہ مکلف۔ اگر رشد کے بعد اسے تلف کر دے یا رشد کے بعد واپسی کے امکان کے بعد وہ چیز تلف ہو جائے تو زمان آئے گا۔ اسی طرح اگر یہ صفی اجازت کے بغیر کسی کے مال پر قبضہ کرے یا سامنے والا واپسی کا مطالبہ کرے اور پھر تلف ہو، یا کسی محجور علیہ کے پاس سے لے، تو پھر ضامن ہوگا، پھر جو ہے ضامن ہوگا۔ بالکل مجبوری کی صورت میں کھانے پینے کی چیزیں خریدنا اس کے لیے جائز ہے، اس کا حجر سے پہلے یا بعد کی طرف منسوب کرتے ہوئے کسی قرض یا مال کے تلف کا اقرار کرنا صحیح نہیں ہے۔ ولا يصح اقراره بدین قبل الحجر او بعدہ، یہ اقرار صحیح نہیں۔ حجر کی حالت میں اس کے پاس موجود کسی چیز کا دوسرے کے حق میں اقرار معتبر نہیں ہے۔ وَكَذَا بِإِتْلَافِ الْمَالِ فِي الْأَصْحَارِ، مال کے اتلاف کا اگر وہ اقرار کر رہا ہے کہ میں نے فلانے کا مال تلف کر دیا، تو بھی اس کا اقرار معتبر نہیں ہو۔ اب کہتے ہیں کہ یہ صفی محجور علیہ، اس کے کون سے تصرفات صحیح اور معتبر ہوں گے، آگے ان کا بیان ہے۔ وَيَصِحُّ بِالْحَدِّ وَالْقِصَاصِ وَطَلَاقُهُ وَخُلُّ وَزِيَارُهُ وَنَفْيُهُ وَالنَّسَبِ بِلِعَانٍ وَحُكْمُهُ فِي الْعِبَادَةِ كَالرَّشِيدِ لَكِنْ لَا يُفَرِّقُ الزَّكَاةَ بِنَفْسِهِ وَإِذَا أَحْرَمَ بِحَجِّ فَرْضٍ أَعْطَى الْوَلِيُّ كِفَايَتَهُ لِثِقَةٍ يُنْفِقُ عَلَيْهِ فِي طَرِيقِهِ وَإِنْ أَحْرَمَ بِتَطَوُّعٍ وَزَادَتْ مُؤُونَةُ سَفَرِهِ عَنْ نَفَقَتِهِ الْمَعْهُودَةِ فَلِلْوَلِيِّ الْمَنْعُ وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ كَمُحْصَرٍ فَيَتَحَلَّلُ قُلْتُ وَيَتَحَلَّلُ بِالصَّوْمِ إِنْ قُلْنَا لِدَمِ الْإِحْصَارِ بَدَلٌ لأنه ممنوع من المال ولو كان له في طريقه كسب قدر زيادة المؤنة لم يجوز منعه والله أعلم۔ کہتے ہیں کہ صفی اگر اپنی بیوی کو طلاق دے یا طلاق دیا تھا رجوع کر لے طلاق سے، یا وہ خلا دے دے، مہر مثل سے کم پر ہی کیوں نہ ہو، زہار کا معاملہ کرے، لعان وغیرہ کے ذریعے سے بچے کی نفی کرے، حد یا قصاص کا اقرار کرے، تو یہ تمام تصرفات صحیح ہے۔ واجب اور مستحب بدنی عبادت میں صفی کا حکم رشید کی طرح، اس کی عبادتیں بھی صحیح ہے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، صحیح ہے۔ البتہ یہ اپنی زکوٰۃ خود تقسیم نہیں کر سکتا، اگر ولی اجازت دے اور کسے دینا ہے متعین کر دے تو پھر یہ ادا کر سکتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تقسیم ولی یا اس کے نائب کی نگرانی میں ہونی چاہیے۔ حجر کی حالت میں فرض حج یا فرض عمرے کا احرام باندھے تو ولی اس کے مصارف،
اس کے ساتھ جانے والوں میں سے کسی معتبر شخص کے سپرد کر دے جو راستے میں اس پر خرچ کرتا رہے، یا ولی خود اس کے ساتھ روانہ ہو، اتنا خرچ ہے۔ البتہ سفر مسافت قصر سے کم ہو اور ولی مناسب سمجھے تو اسی کے سپرد بھی کر سکتا ہے۔ حجر کی حالت میں اگر وہ صفی نفل حج یا نفل احرام عمرے کا احرام باندھ رہا ہے اور اس کے سفر کے مصارف عام مصارف سے بہت زیادہ ہے، تو ولی اسے روک سکتا ہے کہ تم نفل حج یا نفل عمرہ مت کرو، اور وہ محصر کی طرح احرام کھولے گا، اور مال کے صرف کرنا ممنوع ہونے کی وجہ سے بجائے دم کے وہ روزہ رکھے گا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے وَيَتَحَلَّلُ بِالصَّوْمِ، اس لیے کہ دم احصار کا بدل اگر ہم صوم کو مانتے ہیں، زائد مصارف کو راستے میں کما کر اگر پورا کر سکتا ہو تو پھر اب ولی اس کو روک نہیں سکتا نفل عمرہ سے اور نفل حج سے روکنے، فلم یجوز منو، اگر وہ کما کر خود زائد اخراجات الگ کر سکتا ہے تو پھر اب ولی اس کو روک نہیں سکتا، یہ کہہ دیں۔ تو یہ تصرفات صفی محجور علیہ کی طرف سے صحیح ہے۔ اب کہتے ہیں کہ نابالغ بچے کا ولی یا سرپرست کون ہوگا؟ فصل ولی الصبی ابوہ ثم جدہ ثم وصیہما ثم القاضی ولا تلی الام فی الاسا ویتصرف الولی بالمصلحۃ۔ کہتے ہیں کہ ایک بچہ اور نابالغ کا سرپرست، والی ذمہ دار اس کا باپ، پھر دادا، پھر اوپر تک پردادا وغیرہ، بظاہر ان کا عادل ہونا کافی، یہ نہ ہو تو پھر ان میں سے جو آخر میں انتقال کر جائے، اس کا وصی یعنی جس کو وصیت کی گئی ہے، وصی کا حقیقتاً بھی عادل ہونا ضروری ہے، ورنہ پھر عادل، امین، قاضی، حاکم بچے کا ولی ہو۔ کسی جگہ مناسب قاضی نہ ہو تو اس کی ولایت اور سرپرستی نیک مسلمانوں کو حاصل ہو۔ عز الدین ابن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جس کے پاس اجنبی یتیم اور اس کا مال ہو اور وہ مال حاکم کے سپرد کرنے کی صورت میں وہ حاکم خیانت کر سکتا ہو تو اسے مجبوری کی وجہ سے اس کے مال میں تصرف کی اجازت ہوگی، لیکن یہ شخص خود بھی امین ہونا چاہیے، خود بھی امین ہونا چاہیے۔ والدہ اور دیگر رشتہ داروں کو بغیر وصیت کے ولایت حاصل نہیں ہوگی، لیکن عصبہ یعنی باپ کی جانب سے رشتہ دار کی غیر موجودگی میں، باپ دادا کی غیر موجودگی میں بچہ پاگل اور بالغ صفی کا مال ان کی تعلیم و تربیت سے یہ صرف کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ قلیل مقدار ہے، اس لیے اس میں تسامح برتا گیا ہے۔ ولی پر لازم ہے کہ مصلحت کے مطابق بچے کے مال میں تصرف کرے، بربادی سے اس کے مال کو محفوظ رکھے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل۔ وَيَبْنِي دُورَهُ بِالطِّينِ وَلَا جُرِّ لَلَّبِنِ وَالْجِسِّ، کہتے ہیں کہ اگر اس کے مال سے یعنی اس نابالغ کے مال سے ولی زمین و جائیداد خرید لے جس کی آمدنی اور کرائے سے اس کا گزر بسر ہو سکے تو یہ تجارت سے بہتر ہے۔ یتیم کے مناسب روزی کا کوئی ذریعہ ہو تو ولی اسے اس کے لیے مجبور کرے۔ تعمیرات وغیرہ اگر بنانا ہے تو پکی بنائے، کچی نہ بنائے۔ ولا یبیع عقارہ، ولی جو ہے یہ نابالغ کی عقار اور جو جائیداد ہے غیر منقولہ اس کو بیچے نہیں، مگر یہ کہ اگر ضرورت ہے، مصلحت ہے اور بیچنے میں اگر فائدہ ہے تو ہی بیچ سکتا ہے۔ وَلَهُ بَيْعُ مَالِهِ بِعَرْضٍ وَنَصِيحَةٍ لِلْمَصْلَحَةِ وَإِذَا بَاعَ نَصِيحَةً أَشْهَدَ وَارْتَهَنَ بِهِ وَيَأْخُذُ لَهُ بِالشُّفْعَةِ أَوْ يَتْرُكُ بِحَسْبِ الْمَصْلَحَةِ۔ کہتے ہیں ولی کو کوئی پگار وغیرہ نہیں ملے گا بچے کے مال میں سے۔ بچے کی جائیداد جیسے چیزیں جو ہیں عام حالات میں ولی فروخت نہ کرے، البتہ اس کی آمدنی بچے کے کھانے پینے، لباس وغیرہ میں کے مصارف کے لیے ناکافی ہو یا عام قیمت سے زائد قیمت مل رہی ہو
جس میں اس سے قیمتی جائیداد خریدی جا سکتی ہے، یہ مصلحتیں ہیں، تو ولی فروخت کر سکتا ہے، ولی فروخت کر سکتا ہے، مالی حاجت اور مناسب نفع کے عوض میں وہ بیچ سکتا ہے۔ یا بچے کا مال سامان کے عوض میں بیچے، مصلحت ہے اگر ادھار بیچنے میں تو ادھار بھی بیچ سکتا ہے، کہ ابھی لوٹ مار کا زمانہ ہے، وہ سامنے والے امانت دار شخص کے پاس ادھار بیچ رہا ہے کہ قیمت ملنا طے ہے انشاءاللہ بعد میں، اچھا زمانہ آنے کے بعد، تو بیچ دے۔ اور جب ادھار مال بیچے ولی بچے کا تو گواہ بھی رکھے بغیر اس کے نہیں، اور رہن بھی لے لے، پیچھے بھی مسائل آئے، تاکہ شے مرہون بطور وثیقہ اس ولی کے پاس رہے۔ اگر حق شفا حاصل ہو رہا ہے بچے کو کسی وجہ سے، غیر منقسم مشترک زمین جا رہی بازو میں، بچے کے بازو میں، تو وہ بھی حاصل کر سکتا ہے، اور اگر مصلحت ہے چھوڑنے کی تو چھوڑ بھی سکتا ہے۔ وَيُزَكِّي مَالَهُ، ولی بچے کے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ، اور بچے کی حیثیت کے مطابق معقول انداز میں اس پر خرچ کرتا رہے، تنگی سے کام نہ لے ورنہ گنہگار ہوگا، اور اسراف بھی نہ کرے ورنہ ضامن ہوگا۔ فَإِذَا ادَّعَىٰ بَعْدَ بُلُوغِهِ عَلَى الْأَبِ وَالْجَدِّ بَيْعًا بِلَا مَصْلَحَةٍ صُدِّقَا بِالْيَمِينِ، بچے نے بالغ ہونے کے بعد کہا، نابالغ بچے کے سرپرست اگر باپ ہو، یا باپ نہیں تو دادا، بچے نے بالغ ہونے کے بعد کہا کہ میرے باپ نے یا میرے دادا نے میری زمین بغیر مصلحت کے بیچ دی، تو پھر باپ اور دادا کو قسم دلائی جائے گی، اور قسم کے ساتھ ان دونوں کی بات مانی جائے گی، کیونکہ وہ ولی خاص ہے۔ وَإِنِ ادَّعَاهُ عَلَى الْوَصِيِّ وَالْأَمِينِ صُدِّقَهُ بِيَمِينِهِ، اور بچے نے اگر ان کے خلاف دعویٰ کیا، وصی کے خلاف یا قاضی کے امین، جو وصی جو باپ دادا متعین کر کے جاتے ہیں کہ بھائی ہمارے بعد ہمارے بچے کی پرورش کرو، اور امین قاضی حاکم کی طرف سے یا مسلمانوں کی طرف سے جو متعین ہیں، اس کے خلاف بچے نے کہا کہ اس نے میری زمین بغیر مصلحت کے بیچ دی ہے، مجھے نقصان پہنچایا ہے، تو اس نابالغ بچے کی بات قسم کے ساتھ معتبر ہوگی، اور اس امین کو یا وصی کو ضامن بنایا جائے گا۔ ساتھ ہی دیگر جگہوں پر ایک مسئلہ یہ بھی آیا ہے کہ اگر سرپرست غریب ہے اور بچے کی مال کی دیکھ ریکھ کرنے کی وجہ سے وہ کچھ کما نہیں پا رہا ہے، تو مناسب اجرت یا اپنے خرچ میں سے جو کم مقدار ہو وہ لے سکتا ہے، جس کا جو بھی مینٹیننس ہوگا وہ بچے کے مال میں سے لے سکتا ہے۔ اچھا ہے مالدار ہے تو ایسی صورت میں اب وہ بچے کے مال میں سے کچھ بھی نہ لے، اس کو کوئی سیلری یا تنخواہ وغیرہ نہیں ملے گی۔ تو یہ احکامات ہے حجر کے، جو یہاں پر اس کا باب مکمل ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہمیں رشید بنائیں، سمجھدار بنائیں، اپنے مالوں کو ضائع کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائیں، مال کو صحیح خرچ کرنے کی، جائز مصارف میں خرچ کرنے کی، صدقہ خیرات میں لگانے کی، جود و سخا میں لگانے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عنایت کرے، نہ کہ مال کو برباد کرے۔ مال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے فقہاء کرام نے قرآن و سنت کی روشنی میں جو مسائل جمع کیے وہ اسی اہمیت کو بتلانے کے لیے کیے ہیں کہ مال اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کا مس یوز، غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر دنیا میں بھی اس کا آدمی کو بھگتان کرنا پڑتا ہے کہ ایک انسان پر اللہ کی نوازشیں ہو رہی ہیں مال کے اعتبار سے، خیر کے اعتبار سے، اور وہ اللہ کی ان نوازشات کو اور رحمت کی اس بارش کو غلط جگہ پر صرف کر رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے پیار نہیں کریں گے، بلکہ اللہ کی نعمت کا وہ غلط استعمال کر رہا ہے، تو پھر وہ اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ ہم نے کئی لوگوں کو خود دیکھا بھی ہے، آپ حضرات بھی مشاہدہ کیے ہوں گے کہ مالی اعتبار سے بڑے فوائد میں ہوتے ہیں، لیکن بعد میں نقصان اٹھانا پڑتا ہے غلط چیزوں کی وجہ سے۔
اسی طریقے سے یتیم اور نابالغ لوگوں کا یا پاگل کے مال کو غلط صرف کرنا، اس کو ہڑپنا، یہ کسی بھی اعتبار سے جائز اور صحیح نہیں ہے۔ قرآن و سنت میں اس کی خصوصی طور پر ممانعت آئی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔